سیدہ ریتا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر۔ ریتا نام ان کا، والد کا نام عبداللہ بن معاویہ۔ سیدہ ریتا کی شادی جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود مالی طور پر کمزور اور تنگ دست تھے اور ایک سرکردہ قریشی سردار کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس سردار کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ بکریاں چرانے کی جو تھوڑی سی اجرت ملتی وہ گھر کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہوتی، اہل خانہ کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہایت رحم دلی، نرم خوئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتی۔ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو کچھ کماتی اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی۔ یہاں اب ایک اور مثال ہے کہ عورت کام کر رہی، پیچھے حضرت اسماء بھی عطر بیچتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون اس لیے کام کر رہی ہیں کہ شوہر کی آمدنی کم ہے تو گھر کو سپورٹ کیا جا سکے، تو ایسے حالات میں کام کرنے کی اجازت ہوتی۔ علامہ ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ ریتا دستکاری کی ماہر تھی اور جو کچھ اپنی دستکاری سے کماتی وہ اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کر دیا کرتی۔ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم اور تمہارے بیٹے نے مجھے صدقہ و خیرات کرنے سے مشغول کر رکھا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اگر تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا تو تم ہمارے اوپر خرچ کرو، یعنی تمہیں اگر ثواب نہیں ملتا تو ہمیں نہ دو۔ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایک کاریگر عورت ہوں، جو کچھ میں بناتی ہوں اسے بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے اور میرے خاوند کے اخراجات کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتی، یعنی میرے پاس پھر اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ میں باہر کسی غریب کو دوں، گھر کے غریبوں پر ہی خرچ کرتی ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز صدقہ کروں، کیا جو میں اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی ہوں اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ریتا سے فرمایا تم ان پر خرچ کرو، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ علامہ ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا، وہ لکھتے ہیں نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم فانفقی علیہم، تیرے لیے اچھا اجر ہوگا جب تک تو ان پر خرچ کرے گی تو ان پر خرچ کرتی رہو، یعنی تیرے لیے بہترین اجر ہے جب تک تم خرچ کرو گی ان پر، تو تم اپنا خرچ کرنا بند نہ کرو، خرچ کرتی رہو۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ ریتا سے مروی ہے کہ وہ ایک کاریگر خاتون تھی، وہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں بیچتی اور صدقہ کرتی۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مجھے مشغول کر رکھا ہے، تم پر خرچ کرنے کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں بچتا جو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر ہم پر خرچ کرنے سے تمہیں اجر و ثواب نہیں ملتا تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ تم ہم پر خرچ کرو۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے سیدہ ریتا سے فرمایا جب تک تو ان کو خرچ کرتی رہے گی تجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اجر حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، بہت ہی فطری دین ہے۔ سیدہ ریتا نے اپنا دور اس طرح بسر کیا جس طرح کے بسر کرنے کا حق تھا۔ کنبے کی دیکھ بھال میں انہوں نے اپنے شریک حیات کا ہاتھ بٹایا اور اولاد پر بھی پوری توجہ دی۔ سیدہ ریتا کا خاوند عبداللہ بن مسعود مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہونے لگا، یعنی اسٹوڈنٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس علم سے آراستہ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا تھا، انہیں اپنے علمی فیوز و برکات سے نوازتے اور اپنے نبوی رشد و ہدایت سے آراستہ کرتے۔ یا پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود میدان ہائے جہاد کی طرف نکلتے، اللہ کے دشمنوں مشرکین کے خلاف جہاد کرتے اور چہار داغ عالم میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے۔ سیدہ ریتا کا دلی ارادہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مجبور نہیں کرتے تھے اور انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر مجھ پر خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا تو مت کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتی اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو بہرحال ان کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا موقع عطا کیا۔ اس کہانی سے بھی ہمیں یا حضرت ریتا کی کہانی سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس بھی کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ احسان کر سکتا ہے وہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کام کیوں نہیں کرتے تھے، شوہر کے ذمہ ہے نان نفقہ،
پرووائڈ کرنا، اور شوہر کو کمانا چاہیے، عورت کی ذمہ داری نہیں کمانے کی، بالکل درست ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود کر کیا رہے تھے؟ وہ علم حاصل کر رہے تھے. تو اگر شوہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی جلدی عمر میں ہو جاتی، شوہر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، یا ابھی اس کا کیریئر شروع نہیں ہوا ہوتا، لڑکی جاب کر سکتی ہے یا کوئی کام کر سکتی ہے یا گھر کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کرتی ہے تو وہ سب کچھ اس کے حق میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ احسان جتا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ناجائز مطالبے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ہر بات ہماری مانی جانی چاہیے. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچتا. عموماً عورتیں تو یہ خیال کرتی ہیں نا کہ میرے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کو کچھ نہیں بچتا، تمہارے اوپر سارا خرچ ہوگا. بالکل، بہت اچھی بات کی کہ انہیں فکر یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر خرچ کرنے کو کچھ نہیں بچتا، انہیں فکر یہ تھی کہ صدقہ کرنے کو کچھ نہیں بچتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورتیں کمانے لگتی ہیں تو اب بہت ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، ڈیورس ہونے لگتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں تو ایسی کسی کی ضرورت نہیں رہی. بالکل، یعنی ہمیں شوہر کی ضرورت ہی نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی چاہے وہ کتنی بھی مالدار ہو، کتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، اولاد بھی ہو، لیکن شوہر کی ضرورت اپنی جگہ ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس سب کچھ آ گیا تو اس کی باتیں سننے سے فائدہ نہیں اور ڈیورس لے لیتے ہیں یا خلا لے لیتے ہیں. یہ طرز عمل ایک مسلمان لڑکی کا نہیں ہوا کرتا. یہاں پہ جو ان کے اخلاق کا پتہ چل رہا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود نہایت رحم دلی، نرم خوئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتی تھی. یعنی باوجود اس کے کہ کمانے کے، یہ نہیں کہ تم قوام تھے اور میں تمہاری ڈیوٹی کر رہی ہوں، اب میری وہ مطلب وہ کچھ بھی نہیں. بالکل، کیونکہ جب گھر کے کام کے ساتھ عورت کو باہر کا کام کرنا پڑتا تو ذمہ داری دگنی ہو جاتی اور پھر بہت سی چیزیں تکلیف بھی دیتی، پریشان کرتی ہیں. لیکن ایسے موقع پر پھر صبر سے کام لینا چاہیے، اجر نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان اور اذیت کے ساتھ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. جی. اور استاذہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ اپنے دنیا کے کاموں کو کیسے عبادت بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اچھی مثال تھی. شاباش. اور استاذہ یہاں پہ جس طرح ان کو فکر تھی کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کمی ہو جاتی ہے، یا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. ان کو بھی ثواب کی فکر تھی، ان کی بھی فرسٹ پریورٹی ثواب تھی کہ اگر ہم پر خرچ کرنے سے آپ کو اجر ثواب نہیں ملتا تو آپ نہ کریں، ہم یہ پسند نہیں کرتے. کتنے کنسیڈریٹ ہیں. بالکل. بالکل، بعض اوقات ہم باہر والوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں لیکن گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے اور مقابلے پر ہوتے ہیں، اس نے مجھے کیا دیا کہ میں اس کو دوں. بلکہ گھر پہ خرچ کرے تو دگنا اجر و ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. اور چونکہ عورت کے ذمہ خرچ کرنا ہے نہیں، اس لیے جب وہ کرتی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. بالکل، باہر کما بھی رہی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی اچھی طرح کر رہی ہیں. بالکل، اور بچے کے دل میں یہ نہیں ڈال رہی کہ تمہارا باپ کچھ نہیں کماتا اور دیکھو میں ہی سب کچھ کرتی ہوں. جی آپ بولیے. یہ بھی تھا کہ خاوند کا کام نہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گھر میں امن کو برقرار رکھا تھا. جی بالکل. اصل میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، جب انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا دل بار بار نہیں ٹوٹتا. دل جب ٹوٹتا ہے جب ہم سامنے والے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ریٹرن نہیں دیتا. بعض اوقات ہم صلہ اسمائل کی صورت میں چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا کسی کا تو کم از کم اسمائل تو کر دے، ہمیں سلام تو کر دیا کرے، ہماری بات تو مان جایا کرے. نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا اور اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی محبت پیدا کر دے گا. یہ یاد رکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ محبت ڈیمانڈ نہ کریں کسی سے، آپ کسی سے تقاضا نہ کریں، آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا، آگے آپ معاملہ سنبھالیں. جی جو ابو جہل کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کے اندر خیر نہیں ہے نا
تو آپ کو کوئی خیر دے نہیں سکتا، چاہے آپ کے اراؤنڈ خیر کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہوں. بالکل. اور اگر آپ کے اندر خیر ہے نا اور انوائرمنٹ آپ کے کتنے بھی اگینسٹ ہے، لیکن آپ اگر خیر ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کر لیتے ہیں. یہی قانون ہے اللہ کی ہدایت کا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس کے اندر خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اسے محروم نہیں کرتا. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتے رہنا چاہیے، بالکل، تاکہ وہ ایسے حالات میں مفید رہ سکے اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے. بالکل، بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات شوہر بہت کچھ کما رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر عورت کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی. ایسے میں جب شادی سے پہلے انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور آنے چاہیے، تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو اور انسان دوسروں پر بوجھ نہ بن جائے، اپنے لیے خود کچھ کر سکے. یہ ہنر والی بات کرنا چاہتی ہوں، اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پریکٹیکل ہنر سیکھنے چاہیے. آج کل اگر کوئی آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں کریں تو جیسے پوٹری، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں وہ بہت زیادہ ڈیکوریٹو پرپزز کے لیے ہو جاتی ہیں، یا ایک طرح سے آپ کے پاس مطلب ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے یا آپ نے کوئی بہت فینسی چیز سیکھی ہے. لیکن ایک پریکٹیکل جو ڈیلی لائف میں آپ کی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے پہ توجہ دینی چاہیے. میں نے یہ ذرا نوٹ کیا کہ اگر آپ جیسے کسی کو بتائیں کہ مجھے کپڑے سینے آتے ہیں تو لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ بخیل ہیں کہ یہ بازار سے سلوانا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح پیسے بچاتے ہیں. تو وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے جو ہنر بھی سیکھے بہت زیادہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، جس سے آپ عام لوگوں کو ضرورت کے بغیر بھی فائدہ دے سکیں. مجھے یاد ہے کہ کوئی چھٹیاں نہیں ہوتی تھی ہماری امی نے پہلے سے کام سوچ کے رکھے ہوتے تھے. اب نیٹنگ سکھانی ہے، اب کٹنگ سکھانی ہے، اب سوئنگ سکھانی ہے، اب پینٹنگ سکھانی ہے، اب عربی مزید پڑھنی ہے، اب کوکنگ کلاسز کرنی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ یعنی جب تک ہم اپنے والدین کے گھر رہے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا اور ایکسٹرا سونے نہیں دیا گیا. یعنی وہیں سے اتنی ایک طرح سے محنت کی عادت ہوگی کہ بعد میں پھر جاب بھی کی، دین کا کام بھی کیا، بچے بھی پالے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مینج ہوتی گئی. کیونکہ جب کام کی عادت نہیں رہتی تو پھر انسان کے لیے زندگی بوجھ ہو جاتی. جی آپ. السلام علیکم. 2 کہانیاں اور بہت ہی دلچسپ. اس سے جو مجھے آ رہا تھا عبداللہ بن مسعود تجوید میں ہم پڑھتے ہوئے جو حدیث آ رہی ہوتی ہے پیچھے ریفرنس عبداللہ بن مسعود کا آ رہا ہوتا ہے. لہجے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے رسم کا لہجہ اپنانا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں دیکھتے. آج پڑھ کے میں نے کہا کہ اسپینڈ پیسے خرچ کرنے والی عورت کون تھی اور وہ بنانے والی کون تھی. ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں یا وہ پروفیشنل ایک اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئیکن ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، اور وہ یہ چیز نہیں دیکھتے. تو مجھے تو آج ذہن میں آیا کہ ہم انشاءاللہ اب ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر بیوی نے انہیں سپورٹ کیا تو وہ کیا بن کے نکلے، انہوں نے کیا کچھ کیا. اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ ابو جہل کے ضمنی پوائنٹ آیا تھا کہ جب انہیں لگا کہ وہ سرداری آنے والی ہے اور آپ سسم کو دیکھ کے وہ جیلسی فیل ہوئی ابو جہل کو اور انا کی وجہ سے، تو مجھے وہ جو انت المقدموں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک آرگنائزیشن میں 2 ایکول کیپیبلٹیز والے لوگوں میں سے ایک کو آگے کر دیا جاتا ہے تو دوسرا ضد میں اس کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے، بڑی ٹانگ کیسے. تو اس میں دوسرے کی آزمائش اس طرح ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری صلاحیتیں زیادہ ہیں لیکن اگلے کو فوقیت دے دی گئی ہے تو انت المقدم و انت المؤخر، وہ اس کو سپورٹ کرے کہ اللہ آزمائش تو ہے لیکن میں اس کو اوپر لے جاؤں. یعنی کبھی آپ آگے ہو کے نیکی میں آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے رہ کے سپورٹ دے کے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. اب ابن مسعود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق والے صحابی تھے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے. ابن مسعود اور ان کی والدہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے والے تھے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. یعنی باہر سے آنے والے کیا سمجھتے کہ یہ اسی گھر کا بندہ ہے. یعنی اتنا زیادہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں. یعنی اپنی پرائیویٹ لائف تک میں ان کو ایکسس دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں. ابو الاحوص سے روایت ہے کہ ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے اور وہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے. عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ
اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والے کسی کو چھوڑا ہو. یعنی سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے عبداللہ بن مسعود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تو یہ حاضر رہتے تھے. یعنی باقی لوگ چھٹی کر جاتے لیکن وہ چھٹی نہیں کرتے تھے, اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تو انہیں اجازت دے دی جاتی. یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی. کیوں؟ ان کے سیکھنے کے شوق کی وجہ سے. عبداللہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا. پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قرات کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں قرات کروں, حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 سے اوپر کچھ صورتیں پڑھ چکا ہوں, اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک بھی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کر چلا جاتا. یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دوسرے سب صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں سیکھنے میں دیر نہ کروں. راوی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں, میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا اس بات پر رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو. یعنی ان کی بات کو حتمی بات سمجھا جاتا تھا, اس کی تصدیق کی جاتی تھی, کوئی ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا تھا. یعنی اتنا ساؤنڈ نالج تھا ان کا. حالانکہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت ہمبل تھا. جس پہلے آپ نے پڑھا کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نوجوان لڑکا تھا, عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے. فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں, لیکن میں اس پر امین ہوں, مسلمان نہیں ہے ابھی, لیکن کہتے ہیں کہ میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس یہ امانت ہے, لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں پلا سکوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو, یعنی وہ حاملہ نہ ہوئی ہو, وہ دودھ نہ دیتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں ان دونوں کے پاس ایک ایسی بکری لے کر آیا جو آپ نے جیسی مانگی تھی. آپ نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا, دعا کی, اس میں دودھ اتر آیا. پھر آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے اس میں سے دودھ دوہا, آپ نے خود بھی پیا, ابو بکر نے بھی پیا. پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سکڑ جاؤ, لہٰذا وہ پہلے والی حالت پر چلا گیا. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. یعنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تم سمجھدار بچے ہو. اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی ہیں, ڈائریکٹ آپ سے اخذ کی ہیں, جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. یعنی انہیں کی قرات حتمی قرات ہے. قرآن کے ماہر تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں مگر میں جانتا نہ ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک بھی اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ ہی پہنچ سکتے ہوں تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاؤں, یعنی میں وہ علم جا کر سیکھوں. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو. کن سے قرآن پڑھو؟ 4 آدمیوں سے, جن میں آپ نے ابن ام عبد سے ابتدا کی, یعنی عبداللہ بن مسعود سے, اور ابی ابن کعب, اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم, اور معاذ بن جبل. یعنی یہ قرآن کی چوٹی کے معلمین تھے. ان سے آپ نے ریکمینڈ کیا, ان کو آپ نے ڈگری دی, سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر اور عمر کے درمیان تھے. آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں. 100 آیت کی تلاوت کے بعد وہ نماز میں ہی قیام کی حالت میں دعا کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر تجھے دیا جائے گا, سوال کر تجھے دیا جائے گا. پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی قرات کو پڑھے, یعنی ابن مسعود کی تلاوت جیسی تلاوت کرے. جب صبح ہوئی تو ابو بکر ابن مسعود کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا آپ نے گزشتہ رات کون سی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دعا کی تھی, یعنی جس وقت آپ نے فرمایا نا اب مانگو جو مانگو گے تو دیا جائے گا.
اے اللہ میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان چاہتا ہوں، یعنی ایسا ایمان جس میں کوئی واپسی نہ ہو، ختم نہ ہونے والی نعمت، ہمیشہ والی جنت کے اعلی مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعائیں کی تھی۔ قیامت کے دن ان کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، کیونکہ ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، اور ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی ہیں کہ جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگے، تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، آپ دروازے میں تو وہی بیٹھ گئے، یعنی اتنا بھی نہیں کیا کہ آگے ہو جائیں، کچھ فوراً تعمیل کی۔ ان سے متعلق قرآنی آیات بھی نازل ہوئی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں ابن مسعود بھی تھے کہ آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ شاگرد ان سے علم لینے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے، ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے کہ جب وہ نکلیں تو ان سے علم حاصل کریں، جب یہ گھر سے نکلتے اور مسجد تک جاتے تو راستے میں بھی ان سے سیکھتے ہوئے جاتے تھے۔ تو یہ تھے ابن مسعود، اور یہ تھی ان کی بیوی ریتا، جنہوں نے اپنے شوہر کو سپورٹ کیا اور اپنے لیے بے پناہ صدقہ جاریہ کمایا، کیونکہ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے خود غزوہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان مثالوں کو اپنانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے ان نعمتوں سے نوازے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔